کلمے کا وزن کتنا ہے؟ پا ہے، 1.5 پا ہے، کلو ہے؟ آپ نے منہ سے بولا اس کا وزن کتنا ہے؟ آج تک کسی نے تولا نہیں ہوگا، تو کوئی اس کے وزن میں فرق آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اگر کاغذ پہ لکھ کے رکھتے ہیں تو وزن جو آئے گا وہ کاغذ کا آئے گا، کلمے کا نہیں آئے گا۔ کاغذ پہ لکھنے سے پہلے بھی اس کا وزن وہی تھا، لکھنے کے بعد بھی اس کا وزن وہی ہوگا۔ اتنا وزن ہے کہ کوئی کافر منافق اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اتنے پہلوان کافر مشرک منافق مرہب جیسے پہلوان اور کتنے مقابلے جیتنے والے کلمے کا وزن اٹھا سکتے؟ بس جس کو اللہ نے چن لیا وہ کانگڑی پہلوان بھی ہو، اللہ نے اسے کلمے کا وزن اٹھانے کی توفیق دے دی ہے۔ ورنہ جب یہ جبریل السلام لے کے آئے تھے تو کئی 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر آئی تھی، اور قیامت کے دن کلمہ پڑھنے والے کو کلمے کے وزن کا علم ہوگا کہ جب اس کو ترازو پر رکھا جائے گا تو عالم کچھ اور ہی ہو جائے گا۔ یہ آج ہم زندگی میں جو کلمہ پڑھنا مشکل بات کا سمجھتے ہیں اور پڑھا نہیں جا رہا ہوتا، یہ موت کے وقت اندازہ ہوگا کہ اس کا کتنا وزن ہے۔ زبان اسے اٹھا نہیں پائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب انسانی اوسان خطا ہو جائیں گے، اس کی طاقت پوری نہیں رہے گی، تو اب اسے کلمہ پڑھنا اللہ 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 اللہ، جس کے لیے وہ چاہے گا تو اس کی زبان کو طاقت عطا فرمائے گا، وہ پڑھ لے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب بات ہے، یہی کلمہ دل و جان سے کوئی پڑھتا ہے تو ساری زندگی کا کفر مٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی 40 سال کافر رہے اور پھر کلمہ پڑھ لے یقین کے ساتھ، تو وہ کافر رہے گا؟ 40 سال کا کفر اس کا، 50 سال کا کفر ہو، 100 سال کا ہو، 100 سال کا رہے گا؟ تھوڑا سا تو رہے گا، ایک بھی کفر نہیں رہے گا۔ کفر تو اس نے اربوں خربوں کیے، اور کلمہ ایک بار، تو یہ ایک بار کا پڑا ہوا اربوں خربوں کفر اور شرک کو مٹا دیتا ہے۔ مسلمان کبھی سوچا ہے تو نے اس کلمے کا وزن کہ کروڑوں کفر ہوں، ایک بار یہ زبان پر یقین کے ساتھ آ جائے تو سارے کربوں کروڑوں کفروں کو مٹا دیتا ہے؟ تو تیرے گناہ کہاں سے رہنے دیتا ہوگا؟ گناہ چھوٹا ہے یا کفر چھوٹا ہے؟ بھئی کفر بڑا ہے نا، گناہ تو چھوٹی چیز ہے، تو بڑی چیز کو جب وہ نہیں رہنے دیتا تو چھوٹی چیز کہاں رہے گی؟ اللہ اکبر۔ دل و جان سے کلمہ آدمی پڑھے تو صحیح، اس کا نور اتنا اترتا ہے کہ اس کے اندر جس قسم کی بھی میل اور خطا کے دھبے ہوں وہ سارے دھو دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اہل کلمہ ہیں نا، تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے ماں کی گود سے جو پڑھ لیا، جنہوں نے اس کو بڑی محنت کر کے اور گردنیں کٹا کے لیا، ان کو اس کی قیمت کا اندازہ ہے کہ یہ کتنی قیمتی ہے۔ آج بھی کوئی کلمے کی قیمت اور وزن پوچھنا چاہتا ہے تو برما والوں سے پوچھے جو گردنیں کٹا رہے ہیں۔ بوسنیا میں کٹے ہوئے لوگوں سے پوچھو کہ کلمے کی کیا قیمت ہے۔ اہل شام سے پوچھئے، افغانستان کے ان غریبوں سے پوچھئے جنہوں نے کلمے کی قیمت اپنی گردنیں کٹائی ہیں۔ لاکھوں لاکھ لوگ، دنیا بھر میں کٹنے والوں کا جرم صرف ایک تھا کہ وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے فرمایا جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زندگی ساری دے دے، اس کلمے سے پیچھے نہ ہٹے۔ وہ ان پڑھ، کالے سیاہ، بالکل سادے لوگ اور غریب لوگ، کاش کے ان برما والے میلے کچیلے بچوں اور مردوں عورتوں کے ہمیں خدمت کے موقع ملتے، ہم ان کے پاؤں دھو کے پیتے،
جن کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ان کے پاس کلمہ ایسا ہے کہ اپنے بچے کٹا رہے ہیں اور کلمے سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب تک دنیا حیران ہے. آپ سن رہے ہیں، کب سے دیکھ رہے ہیں کہ برما کے اندر بچہ بھی ایسا نہیں ملا ہے جس نے اس ظالم حکمرانوں سے اور ان ظالموں سے یہ کہہ دیا ہو کہ میں کلمہ چھوڑ رہا ہوں، مجھے نہ مارو، میں کلمہ چھوڑ رہا ہوں. اب تک اللہ اکبر بسوں کی بستیاں جل گئیں، 9 لاکھ سے زیادہ افراد کٹ چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. آپ کو اور ہمیں اس کلمے کی قدر نہیں ہے، پڑھ لیں نہ پڑھیں. اور ان بچوں پہ سلام ہے، ان عورتوں پہ سلام ہے. چھاتیاں کٹ رہی ہیں، پیٹ کٹ رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، آگ میں بھونے جا رہے ہیں، محلے کے محلے جل کر راکھ ہو رہے ہیں. اور ان کی جاگنے کی حالت میں بھی، ان کے لڑنے کی حالت میں بھی، ان کے مرنے کی حالت میں بھی ان کی زبان پر نہ آ ہے، نہ بقا ہے، نہ چیخ ہے، نہ بچاؤ کا لفظ ہے. ایک ہی لفظ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.